ایمان کی دولت اہل ایمان کو نصیب فرمائی، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت تقوی و طہارت بھی ہے۔ ایمان اور تقوی یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جس کو یہ نصیب ہو جائے اور جس کو یہ میسر آ جائے، خالی ایمان اور تقوی سے بات نہیں بنتی، خالی ایمان اور تقوی سے بات نہیں بنتی جب تک کسی کے ساتھ نسبت نہ ہو جائے۔ جب تک کسی کے ساتھ نسبت نہ ہو جائے۔ میں اس کی مثال دے کے یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں تاکہ ہر بندے تک یہ بات بڑی آسانی کے ساتھ پہنچ سکے اور وہ اس کو سمجھ سکے۔ ایمان اور تقوی ایک خزانہ ہے۔ ایمان اور تقوی ایک خزانہ ہے، اور اس خزانے کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ دنیا کے خزانے کے لیے آپ تجوری رکھتے ہیں، تالا لگاتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، لیکن ایمان اور تقوی کی حفاظت کے لیے کسی کے ساتھ نسبت ہونا ضروری ہے۔ ایمان اور تقوی ایک خزانہ ہے اور اس کی حفاظت ضروری ہے۔ جس طرح آپ کے پاس مال و دولت ہو دنیا کی، تو اس کی حفاظت کے لیے آپ پورا بندوبست کرتے ہیں۔ ایک گھر میں اگر خزانہ ہو تو آپ چوکیدار بھی رکھتے ہیں، آپ اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ اس لیے ایمان اور تقوی بھی ایک خزانہ ہے، اس کی حفاظت بھی ضروری ہے اور اس کی چوکیداری بھی ضروری ہے۔ جب تک اس کی حفاظت نہیں کی جائے گی تو کچھ لوگ ایمان کے ڈاکو ہیں، وہ ایمان چھیننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ الجھاؤ میں الجھائے رکھتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں کر کے وسوسوں میں ڈالتے ہیں، لوگوں کے ایمان اور عقیدے کو برباد کرتے ہیں۔ لیکن اگر کسی اللہ والے کے ساتھ نسبت ہو جائے، تعلق ہو جائے، تو پھر وہ اللہ والا اللہ کی عطا سے نگاہ کرتا ہے، اور جس کے ساتھ نسبت ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے، وہ اپنی نگاہ کے ساتھ اس کے ایمان کی بھی حفاظت کرتا ہے اور اس کے تقوی و طہارت کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ یہ بات سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ لیکن اگر ایک ادنا سی چیز کی نسبت اعلیٰ کے ساتھ ہو جائے، پھر وہ ادنا نہیں رہتی بلکہ وہ بھی اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ کسی چیز کی نسبت اگر اعلیٰ کے ساتھ ہو اور اس چیز کی حیثیت یہ ہو کہ وہ ادنا ہو، لیکن جب ادنا کی نسبت اعلیٰ کے ساتھ ہو پھر وہ ادنا نہیں رہتی بلکہ وہ اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ اس لیے ایمان کی حفاظت اور عقیدے کی حفاظت ضروری ہے۔ شیطان کھلا دشمن ہے۔ قرآن مجید برہان رشید نے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جب شیطان کے حملے ہوں، وسوسے ہوں، خیالات ہوں، الجھاؤ کا شکار ہوں، تو پھر کسی کے ساتھ جب نسبت ہوتی ہے تو وہ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔
وہ شیطان کے حملوں سے انسان بچ جاتا ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے بھی ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کریم نے دو چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک چیز یہ بیان فرمائی ہے کہ مجھ سے ڈرتے رہنا، یا اللہ اگر تجھ سے ڈریں گے تو انعام کیا عطا فرمائے گا۔ جو اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے دل میں رکھتے ہیں، خوف الہی، خشیت الہی اپنے دل میں رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ انعام عطا فرماتا ہے۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، فرمایا جس کے دل میں میرا خوف اور ڈر پیدا ہو گیا، ایسے لوگوں کو انعام یہ میں عطا فرماتا ہوں کہ اسے 2 جنتیں عطا فرماتا ہوں، 2 جنتیں عطا فرماتا ہوں۔ خوف الہی کا حکم اللہ نے دیا، مجھ سے ڈرتے رہنا، نہ ڈر نہ ہو جانا، بے شرم اور بے حیا نہ بننا، بلکہ میری یاد اور میرا ذکر کرتے رہنا، میری یاد کو اپنے دل میں بساتے رہنا۔ تو فرمایا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی سچے، تابعین بھی سچے، تبع تابعین بھی سچے، اولیاء کاملین بھی سچے۔ تو جو ان کے ساتھ ہو جاتا ہے رب تعالیٰ پھر اس کے ایمان کی بھی حفاظت فرماتا ہے اور اس کے تقوی و طہارت کی بھی حفاظت فرماتا ہے۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگوں کے ساتھ رہو، ساتھ ہو جاؤ۔ یا اللہ سچے لوگ کون ہیں؟ تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جاہدوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ۔ فرمایا سچے لوگ وہ ہیں جو مال خرچ کرتے ہیں، مال کے ذریعہ سے اور جان قربان کر کے میرے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ اولئک ھم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں کہ جو اپنے مال کے ذریعے سے، جو اپنی جان قربان کر کے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ تو جو اہل اللہ ہوتے ہیں، اولیاء کاملین ہوتے ہیں، یہ اپنا مال خرچ کر کے ایک مقام سے دوسرے مقام تک جاتے ہیں اور پھر وہاں جہاد فی سبیل ہی اس طرح سے کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بھی بلاتے ہیں اور پیارے نبی کریم علیہ السلام کی محبت اور عشق کو بھی سینوں میں اجاگر کرتے ہیں۔ تو جب کسی چیز کے ساتھ نسبت ہو جاتی ہے تو وہ بھی اللہ ہو جاتی ہے، ہو ادنا لیکن اللہ کے ساتھ نسبت ہو پھر بھی اللہ ہو جاتا۔ تو فرمایا کہ جو اولیاء کاملین ہیں وہ مال خرچ کرتے ہیں، جان قربان کرتے ہیں، محنت و مشقت کر کے، اور جب محنت اور مشقت کر کے لوگوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کرتے ہیں، عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شمع کو لوگوں کے دلوں میں اجاگر کرتے ہیں، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہی لوگ سچے لوگ ہیں۔ رب نے فرمایا جڑے رہنا، ساتھ ساتھ رہنا، جدا نہ ہونا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تمہارے ایمان کی بھی چوکیداری کرتے ہیں اور تمہارے تقوی و طہارت کی بھی چوکیداری کرتے ہیں۔
یہ تمہیں شیطان کے حملوں سے بچاتے ہیں، تمہاری حفاظت کرتے ہیں اور تمہارے دل پر نگاہ رکھتے ہیں۔ فرمایا سچے لوگوں کے ساتھ رہنا۔ حاضرین محترم، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں ایسا سچا اور ستھرا عقیدہ نصیب فرمایا ہے جو قرآن اور سنت کے عین مطابق ہے۔ حاضرین محترم، جب نسبت کسی کے ساتھ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کا ذکر ارشاد فرماتا ہے۔ آپ کے پاکستان میں بھی پہاڑ ہوں گے، بڑے بڑے بلند و بالا پہاڑ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی نشانیاں نہیں قرار دی۔ کتنے ممالک ہیں دنیا بھر میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنی نشانی قرار نہیں دیا۔ لیکن جب صفا اور مروہ کی باری آتی ہے تو رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ فرمایا صفا اور مروہ میری نشانیوں میں سے ہیں، صفا اور مروہ میری نشانیوں میں سے ہیں۔ یا اللہ مکہ شہر میں اور بھی پہاڑ ہیں، تو نے ان کا ذکر نہیں فرمایا۔ تو رب تعالیٰ نے صفا اور مروہ کا ذکر اس لیے فرمایا ہے کہ اس کی نسبت حضرت ہاجرہ کے ساتھ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب بڑی یہاں پہ خوبصورت بات ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بڑی خوبصورت بات ہے۔ جب یہ حکم آیا نا ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ میری نشانیوں میں سے ہیں، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، میرے آقا، اسلام سے پہلے قبل از اسلام لوگ کیا کرتے تھے؟ بڑے بڑے بت بنا کے رکھے تھے، صفا کی طرف بھی اور مروہ کی طرف بھی، تو وہ بھی چکر لگاتے تھے، دوڑ لگاتے تھے۔ یا رسول اللہ ہم بھی یہ کام کریں؟ تو رب تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرما دی، فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ، وہ اسلام سے پہلے جو لوگ تھے وہ بڑے بڑے بت رکھ کر چکر لگاتے تھے، وہ عبادت سمجھ کر چکر لگاتے تھے، وہ خدا سمجھ کر چکر لگاتے تھے۔ تم نے عبادت اور خدا سمجھ کے چکر نہیں لگانا، تم نے حضرت ہاجرہ کی سنت سمجھ کے چکر لگانا۔ یا رسول اللہ طریقہ تو وہی ہے۔ فرمایا فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ انہوں نے عبادت سمجھ کر، خدا سمجھ کر بڑے بڑے بت رکھ کر وہ چکر لگاتے تھے، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تمہارا یہ چکر لگانا یہ عبادت نہیں بلکہ یہ سنت ہے، کیونکہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اللہ کی نشانی۔ انہوں نے خدا سمجھ کر چکر لگائے، تم نے سنت سمجھ کے چکر لگانا ہے۔ تو عبادت اور سنت میں فرق ہے، وہ معبود اور خدا مان کر وہ چکر لگاتے تھے، حضور نے ارشاد فرمایا تم سنت سمجھ کر چکر لگاؤ گے۔ تو رب تعالیٰ نے بھی پھر حکم ارشاد فرمایا، فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ رب تعالیٰ نے یہ حکم ارشاد فرما دیا کہ میرے گھر کے حج کے لیے اگر تم آتے ہو یا عمرہ کے لیے آتے ہو تو فرمایا چکر ضرور لگاؤ ان دو جگہوں پر۔ یہ حکم آ گیا۔ تو جب کسی چیز کی نسبت اللہ کے ساتھ ہو جائے پھر بھی وہ اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ یا اللہ ہے تو پہاڑ، ہیں تو پتھر، تو فرمایا ان پتھروں کو نہ دیکھنا بلکہ یہ دیکھنا کہ ان کی نسبت کن کے ساتھ ہو گئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بھی محروم نہیں رہتا۔ اللہ کو کتنا
پسندیدہ یہ عمل ہے حضرت حاجرہ کا کہ اللہ کریم نے اپنی نشانیوں میں سے نشانی قرار دیا ہے۔ تو جب نسبت ہو نبیوں کے ساتھ، اولیاء کاملین کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو بھی شان عطا فرما دیتا ہے۔ امام غزالی علیہ رحمہ، علامہ صفوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی یہ دونوں نے یہ بات لکھی ہے۔ احسن القصص میں بھی ہے، نزہۃ المجالس میں بھی ہے، دونوں کتابوں میں علامہ صفوری نے بھی لکھا ہے اور امام غزالی نے لکھا ہے۔ کہا وہ مچھلی جس مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام رہے، کل قیامت کے روز وہ بھی جنت میں ہوں گے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا وہ بھی جنت میں ہوگا۔ اللہ، بلقیس کا ہدہد وہ بھی جنت میں۔ یہاں ذرا قابل غور بات یہ ہے کہ اصحاب کاف کا کتا بھی اللہ اس کو بھی جنت عطا کرے گا۔ اصحاب فیل کے ہاتھی اللہ ان کو بھی جنت عطا فرمائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام کی سواری اللہ ان کو بھی جنت عطا فرمائے گا۔ یا اللہ یہ جانور ہیں، فرمایا اس کی نسبت میرے پیارے نسبت حضرت حاجرہ کے ساتھ، پھر وہ صفا مروہ بھی اعلیٰ ہوگے، شان والے ہوگے، عظمت والے ہوگے۔ اور اللہ کے پسندیدہ عملوں میں سے یہ عمل ہے کہ جو حج عمرے کے لیے جاتا ہے وہ صفا مروہ کی سعی ضرور کرتا ہے۔ حاضرین محترم، آپ اگر بادام لیتے ہیں مارکیٹ سے، 1000 روپے کلو ملے یا 1200 روپے کلو یا 500 روپے کلو ملے، تو جب آپ لے کر گھر میں آتے ہیں تو اس میں سے جو مغز ہوتا ہے وہ نکال لیتے ہیں اور اوپر والا خول آپ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں۔ تو جب اس کو اٹھا کے آپ بیچنا چاہے تو وہ قیمت نہیں ہوگی، وہ قیمت نہیں ہوگی۔ اب اس بادام کے جو خول ہیں اندر مغز ہے، اس مغز کی وجہ سے اس کی قیمت بڑھ گئی، قدر بڑھ گئی، لیکن جو ہی استعمال کیا پھر وہ مغز آپ نے نکالا اور اوپر والا خول آپ نے ٹوکری میں پھینک دیا تو پھر اس کی کوئی اہمیت اور افادیت نہیں۔ اصل میں قیمت یہ ہوگی کہ اس بادام کی قیمت جو مغز کی قیمت ہے وہ اصل میں قیمت ہے، جس کی وجہ سے اس بادام کے اوپر والے خول کی بھی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے۔ آپ بازار سے ایک میزر لیں، میں مثال دے کے سمجھانا چاہتا ہوں اور یہ واضح کرنا چاہتا ہوں۔ آپ بازار سے اگر ایک میز لیتے ہیں اور اس کی قیمت 1000 روپیہ، فرض کریں کہ 1000 روپیہ ہے، لیکن اس کی قیمت کو بڑھانے کے لیے جب آپ اس پر موتی لگائیں گے، ہیرے جواہرات لگائیں یا سونا لگا دیں، پھر اس کی قیمت 1000 روپیہ نہیں رہتی بلکہ اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، پھر اس کی قیمت لاکھوں میں چلی جاتی ہے تو لکڑی، لیکن جب ہیرا لگ گیا، سونا لگ گیا، جواہرات لگ گئے، پھر اس کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ اس کی نسبت جو ہے وہ ایک اعلیٰ چیز کے ساتھ ہو گئی، پھر اس کی عظمت بھی بڑھ جاتی ہے۔ حضرت شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے یہ بات سمجھانے کے لیے بیان فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے مٹی کو اٹھایا اور اٹھا کر اس کو سونگا تو اس سے گلاب کے پھول کی خوشبو آ رہی تھی، تو میں نے مٹی کو کہا ہے مٹی تیرا خاصا نہیں خوشبو دینا، یہ تو پھولوں کا کام ہے، خوشبو دینا پھولوں کا کام ہے، تجھ سے گلاب کے پھول کی خوشبو آ رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے سمجھانے کے لیے بات بیان کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب مٹی سے میں نے یہ سوال کیا تو اس نے یہ جواب دیا کہ کچھ دیر میں گلاب کی جو ٹہنی تھی اس کی جڑ کے ساتھ جڑی رہی، ہم نشین جمال یار جب ہم نشین رہی میں گلاب کے پھول کی ٹہنی کے جڑ کے ساتھ، تو اس نے اپنا رنگ بھی اپنا جمال بھی مجھ پر چڑھا دیا ہے، اپنا رنگ اور جمال بھی مجھ پہ چڑھا دیا، پھر مجھ سے بھی خوشبو آتی ہے، پھر وہ اس سے بھی گلاب کے پھول کی خوشبو آتی ہے۔
تو حاضرین محترم اسی طرح غلاف کعبہ ہے، کپڑا آپ بھی پہنتے ہیں، کپڑا میں بھی پہنتا ہوں، لیکن ہم اس کپڑے کو چومتے نہیں۔ لیکن جب حج کے لیے یا عمرہ شریف کرنے کے لیے جب ہم جاتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ غلاف کعبہ کو بھی چومتے ہیں۔ بھئی ہے تو کپڑا، ایک عام سا کپڑا ہے، لیکن آپ اس کو چومتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ پہلے وہ عام تھا، ایک کپڑا جب مارکیٹ میں پڑا، دکان میں پڑا ہوا کپڑا ایک عام کپڑا تصور کیا جاتا تھا، لیکن جو ہی وہ کپڑا تیار ہو کر بیت اللہ شریف اللہ کے گھر کے ساتھ لگا، پھر وہ ادنا نہ رہا، پھر بھی وہ اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ پھر آپ اس کو چومتے ہیں، اس کی تعظیم کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہاں پر اللہ کریم نے آیت کریمہ یہاں پر میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں، یہ حوالہ سنیے اور اپنی ایمانوں کو تازہ کیجئے۔ یا اللہ گھر تیرا، صفا مروہ تیری نشانیاں ہیں، رب فرماتا عزت کرنا، تعظیم کرنا، ان سے محبت کرنا اور حضرت حاجرہ کی سنت کو ادا کرنا۔ یا اللہ تیرا گھر ہے، تیرا گھر بیت اللہ شریف، اور حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ کا گھر تعمیر کیا، اللہ کا گھر بنایا۔ وہ جس پتھر پر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے قدمین شریفین لگ گئے تو رب تعالیٰ نے کیا حکم ارشاد فرمایا؟ فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ یہ جو پتھر ہے اس پتھر کو عام نہ سمجھنا، بلکہ میرے پیارے ابراہیم نے اس پتھر پر قدم ٹکائے ہیں اور میرے گھر کی تعمیر کی ہے۔ رب نے حکم دے دیا کہ جب اس پتھر کے قریب آؤ تو اس کو جائے نماز بنا لو، مصلی بنا لو۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ یا اللہ یہ تو پتھر ہے، یا اللہ عام سا پتھر، فرمایا اس پتھر کو عام نہ سمجھنا، اب اس کی نسبت اعلیٰ کے ساتھ ہو گئی، میرے پیغمبر کے ساتھ ہو گئی، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ساتھ اس پتھر کی نسبت ہو گئی۔ اب یہ ادنا نہیں رہا بلکہ اس کو بھی میں نے اعلیٰ کر دیا ہے۔ آپ بیت اللہ شریف کو بھی چومتے ہیں، اس غلاف کعبہ کو بھی چومتے ہیں۔ یہ چومنا تعظیم ہے، عزت ہے، احترام ہے، بڑی خوبصورت بات ہے، اس کو دل میں جگہ دینا۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ہاں یہ بات میں عرض کر چلوں، یہ ہر کسی کے نصیب میں ہے ہی نہیں، یہ اس کو نصیب ملتا ہے، یہ اس کے نصیب میں ہے کہ جس کی نسبت کسی کے ساتھ ہو جاتی ہے، کسی کی نسبت کسی کے ساتھ ہو جائے، جس کی نسبت ہی نہیں اسے کیا خبر، اسے کیا معلوم احترام کیا ہے، عزت کیا ہے، توقیر کیا ہے۔ چاہے وہ میرے نبی کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات ہو، یا صحابہ کرام ہو، یا اہل بیت اطہار ہو، یا اولیاء کاملین ہو، بھئی جو نسبت والا ہے ہی نہیں، جو نسبت کا انکار کرتا ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کچھ نہیں دے سکتے، بابے شاہی کوئی نہیں، بھئی جس کی نسبت ہی نہیں ہے وہ کیا جانے عزت کیا ہوتی ہے، شاعر اللہ کی تعظیم کیا ہوتی ہے، ادب اور احترام کیا ہوتا ہے۔ یہ چیزیں اسے سمجھ آئیں گی کہ جس کا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں گیا ہوتا ہے، جس کی نسبت کسی کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ آپ کہیں گے بھئی یہ جذباتی بات کر رہا نا، جذباتی بات نہیں۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ آپ نے سبحان اللہ نہیں کہی، میں نے قرآن مجید برہان رشید کی آیت کریمہ آپ کے سامنے خدمت میں پیش کی ہے۔ اچھا پھر پڑھ دیتا ہوں، آپ نے لفظوں پر غور کرنا ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔
رب نے فرمایا میری نشانیوں کی تعظیم ادب احترام وہی کرے گا جس کے دل کے اندر تقویٰ ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، فرمایا میری نشانیوں کی تعظیم ادب احترام اور محبت وہی کرے گا۔ رب نے فرما دیا، پہچان بیان کر دی، وہ یہ ہے کہ وہی تعظیم کرے گا ادب کرے گا توقیر کرے گا کہ جن کے دلوں کے اندر تقویٰ و طہارت ہے۔ بھئی جو تقوی سے آری ہے، جس کے دل میں تقوی ہی نہیں، وہ ان نشانیوں کی تعظیم کرے گا، بلکہ وہ روکے گا، منع کرے گا، نہیں نہیں یہ پتھر ہیں، نفع نہیں دے سکتے، نفع نہیں دے سکتے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ حرام یا ناجائز کہے گا۔ لیکن جن کے دلوں کے اندر تقوی و طہارت ہے، ایمان کی دولت جسے نصیب ہے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ان نشانیوں کی تعظیم بھی کرتا ہے، ادب بھی کرتا ہے، اور جس کے ساتھ نسبت ہے اس کے ساتھ محبت بھی کرتا ہے۔ بات سمجھ گیا؟ یہ اللہ کی نشانی ہے، صفا مروہ اللہ کی نشانی ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یا اللہ تو پتھروں کے پاس حکم دے رہا ہے جائے نماز بناؤ یا نمازیں پڑھو سجدہ کرو، فرمایا اس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے۔ تو ذرا غور کرو نا، رب کو کتنا یہ عمل پسند ہے کہ رب نے بیان کر دیا، حکم دے دیا کہ یہ کوئی عام بات ہے؟ اللہ کبیرہ۔ اس لیے جب کسی کے ساتھ نسبت ہوتی ہے تو پھر وہ توجہ کرتا ہے، وہ نگاہ کرتا ہے، پھر اس کو بھی عام نہیں رہنے دیتا، اس کو بھی خاص کر دیتا۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین کو نسبت میرے مصطفیٰ سے ہے، نسبت مصطفیٰ سے، میرے نبی کریم علیہ السلام کی نگاہ میں رہے، توجہ میں رہے، سنگت اور معیت میں رہے، اور میرے نبی کریم علیہ السلام نے پھر ان پر ایسا رنگ چڑھایا کہ رب تعالیٰ نے ان کا بھی ذکر قرآن مجید برہان رشید میں بیان فرما دیا۔ یہ نسبت والے لوگ ہیں۔ حاضرین محترم، بات طویل نہ ہو جائے، میں اس مضمون کو سمیٹنا چاہتا ہوں، اس مضمون میں بڑی وسعت ہے، لیکن اس مضمون کو سمیٹنا چاہتا ہوں تاکہ بات مکمل ہو جائے۔ بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک شخص تھا بنی اسرائیل کا، اس نے 99 قتل کر دیے، 99 قتل کر دیے، اور کسی راہب سے پوچھا، راہبر اور رہنما سے پوچھا کہ میں نے 99 لوگوں کو مارا ہے، قتل کیا ہے، کیا مجھے اللہ کی بارگاہ سے معافی مل سکتی ہے؟ ایک دن سوچنے لگا کہ میں نے 99 لوگوں کو قتل کر دیا، کل رب کی بارگاہ میں جاؤں گا تو کیا منہ لے کے جاؤں گا، کیسے پیش ہوں گا؟ تو اس راہب نے آگے سے یہ جواب دیا، کہا نہیں، اگر بندہ ایک بھی قتل کرے تو اللہ اسے جہنم میں ڈالے گا، تو 99 قتل کر بیٹھا ہے، تیری بخشش نہیں ہوگی۔ گویا کہ اس نے مایوس کر دیا، اور اس نے کہا نہیں تیری بخشش نہیں ہوگی، تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس نے تلوار اٹھائی، اس کا بھی سر قلم کر دیا، 99 سے پھر 100 ہو گئے۔ جب 100 مکمل ہوئے، پھر چلتا ہوا کسی ایسے شخص کے پاس پہنچا جو نسبت والا تھا، جس کے دل کے اندر تقوی و طہارت تھا، پاکیزگی تھی، اور اس کی رحمت پر یقین کامل تھا، اس ذات پر۔ ایسے شخص کے پاس جب وہ پہنچا تو اپنا مدعا بیان کیا اور کہا کہ میں نے 100 لوگوں کا قتل کر دیا،
کیا مجھے رب العالمین کی بارگاہ سے معافی مل سکتی ہے اپنے گناہوں کی؟ کیا یہ میرے قتل معاف ہو سکتے ہیں؟ تو اس شخص نے پھر کمال جواب دیا. اس نے کہا وہاں دور ایک اللہ والوں کی بستی ہے، وہاں چلا جا، ان کے ساتھ شامل ہو جا، اللہ کا ذکر کر، دعا کر، ہو سکتا ہے ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تجھے اپنی بارگاہ سے معافی عطا فرما دے. وہاں چلا جا، ان کے ساتھ جا، ممکن ہے، سعد نے کہا ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے اپنی بارگاہ سے معافی عطا فرما دے. وہ چلا وہاں سے. حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے. جب وہ چلا، موت نے آگ گھیر لیا، اس کا انتقال ہو گیا، اور رحمت والے فرشتے بھی آ گئے اور عذاب والے فرشتے بھی آ گئے. اب رحمت والے فرشتے کہتے ہیں ہم اس کو جنت میں لے کے جائیں گے، اور عذاب والے فرشتے کہتے ہیں ہم اس کو جہنم میں لے کے جائیں گے. عذاب والے فرشتوں نے کہا اس نے کوئی بھی اچھا عمل نہیں کیا، اس نے 100 لوگوں کا قتل کیا ہے، لہٰذا اس کو ہم جہنم میں لے کے جائیں گے. اور رحمت والے فرشتوں نے پتہ کیا کہا نیت اچھی تھی، جا کس طرف رہا تھا، ارادہ کیا تھا، نیت کیا تھی. جس نیت اور ارادے کے ساتھ یہ چلا ہے اور جس طرف جا رہا ہے، ہم نے ان کی وجہ سے ان کو جنت میں لے کے جانا ہے. اللہ اکبر کبیر. اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا جو انسانی شکل میں آیا، جو انسانی شکل میں آیا، اور آ کر پوچھنے لگا کیوں جھگڑتے ہو، آپس میں کس بات کا جھگڑا ہے، کس بات پہ جھگڑا کر رہے ہو. انہوں نے جب وہ چیز بیان کی تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرشتہ بھیجا تھا، اب فرشتہ نوری ہے نا، نوری ہے، تو آیا انسانی شکل میں. تو جب یہ حدیث پاک بیان کرتے ہیں تو پھر نورانیت پہ فرق نہیں آتا، لیکن جب مصطفیٰ کی ذات آتی ہے پھر نورانیت کا آپ انکار کرتے ہیں. بھئی ہے فرشتہ، نوری ہے، انسانی شکل میں آیا اور آ کر کہنے لگا کیوں جھگڑتے ہو، اس زمین کو ناپ لو، اگر تو اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں ان کی بستی کے قریب ہے تو پھر ان کو جنت میں لے جاؤ، اور اگر قریب نہیں اور وہ جگہ جہاں پر یہ قتل کر کے آیا ہے اگر اس کے قریب ہے تو اس کو جہنم میں لے جاؤ. فیصلہ کر دیا، کیا لڑو نہیں، جھگڑو نہیں. انہوں نے جب زمین کو ناپا تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دے دیا، زمین کو حکم دے دیا زمین سکڑ جا. وہ انسانی شکل میں آنے والا فرشتہ عذاب والے فرشتوں سے اور رحمت والے فرشتوں سے کیا کہہ رہا ہے، کہنے لگا زمین کو ناپو، اگر اللہ تعالیٰ کے والوں کی بستی کے ساتھ اہل اللہ کی بستی کے قریب، یوں کہہ لو اللہ والوں کے ڈیرے کے قریب ہے تو اس کو جنت میں لے جاؤ، نہیں تو پھر اس کو جہنم میں ڈال دو. تو زمین کو اللہ نے حکم دیا سکڑ جا. اب جب زمین کو ناپا گیا تو وہ بندہ اللہ والوں کے ڈیرے کے قریب پایا گیا، ڈیرے کے قریب پایا، اہل اللہ والوں کی بستی کے قریب پایا گیا. یہاں قابل غور بات ہے اور قابل توجہ بات یہ ہے، نوٹیبل بات یہ ہے، ابھی وہاں پہنچا نہیں، ابھی وہاں جا کر کوئی چیز بیان نہیں کی، اللہ سے دعا نہیں مانگی، ابھی تو اپنے گناہوں کی معافی طلب نہیں کی، ابھی تو وہاں سے چلا تھا 100 قتل کر کے. جب چلا ابھی تو جا رہا تھا ارادے سے، نیک نیتی کے ساتھ، اور یہ چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی بارگاہ سے معافی عطا فرما دے. لیکن جب ان اللہ والوں کی بستی کے قریب کی طرف جا رہا تھا موت نے آگ گھیرا، انتقال ہو گیا. رب تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا اس بندے پر، اس شخص پر، کہ ان اللہ والوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی بارگاہ سے معافی عطا فرما دی.
مجھے ایمان سے بچائیے، جو جائے نہ ابھی رستے میں ہو تو اللہ تعالیٰ اسے بخشش عطا فرما دیتا ہے۔ تو جس کا شب و روز اہل اللہ والوں کے پاس گزرے، اولیاء کاملین کی صحبت میں، سنگت اور معیت میں گزرے، اللہ تعالیٰ اسے کیسے محروم رکھ سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ جو ہمہ وقت ذکر اللہ میں ہو، اللہ کے ذکر میں ہو، اولیاء اللہ کے ساتھ نسبت رکھنے والے ہوں، تعلق رکھنے والوں، ان کے مجلس میں بیٹھنے والے ہوں، ان کے ساتھ مل کر اللہ کا ذکر کرنے والے ہو، تو میرے رب العالمین اسے کیسے محروم کر سکتا ہے؟ حاضرین محترم، یہ نسبت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ نسبت نصیب فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی حکم ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ یہی لوگ سچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل اللہ کے ساتھ محبت اور یہ نسبت تعلق مضبوط کرنے کی توفیق